بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بحث جائل سے ہو اگر صاحب چپ ہی وزنی دلیل ہوتی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کٹ تو گیا ہے کیسے کٹا یہ نہ پوچھئے، یارو سفر حیات کا آسان تو نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ لہجہ اتنا تلخ ہو گیا ہے کہ آرام سے بات کروں تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ لڑ رہا ہوں۔ ان کو کیا پتا اندر کی تلخیاں لہجے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ خلوص کا جنازہ نکال کے پھر لوگ کہتے ہیں بدل گئے ہو۔ سائیڈ ایفیکٹس صرف دوائیوں کے ہی نہیں ہوتے، رویوں اور الفاظ کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں، لوگ تب بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت علی نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ محتاج معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جس معاشرے میں مفاد پرستی اپنے پنجے گاڑ لے، اس معاشرے میں انسان کو کھا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ احسان دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ ایک بار جو بچھڑے تو نہ آئیں گے لوٹ کر، مٹی کے یہ انسان دسمبر نہیں ہوتے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ناکردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے
اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کام کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ مت بھول، اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو اور صلہ رحمی کو۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اس وقت تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہم کیا بن سکتے ہیں۔ دینی تعلیم، اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین اور سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تلخ حقیقت، جب اولاد کی بجائے ہنر وفادار نکلے تو منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ مایوسی کفر ہے۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا کہ میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، آخر کب تک؟ اور اس پر انہوں نے جواب دیا، جب تک شیطان تم سے مایوس نہ ہو جائے۔ سنہری بات، بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ لوگوں کے کینہ سے بچنے کا طریقہ، امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تاکہ ان کی اخوت سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینہ سے محفوظ رہ سکو۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ انسانی جسم کا تقریباً 60% وزن صرف پانی ہے۔ میلاد کے دوران مرد کے جسم سے 200 ملین تک یا اس سے بھی زیادہ سپرمز خارج ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر موجود رگوں کے جال کو اگر کھولا جائے تو تقریباً 4 دفعہ زمین کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین ثم آمین۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن و سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ زندگی برف کی طرح نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔
منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کر تو دیکھ۔ سبھی کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس نے تمہاری ایک بھی بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ السلام علیکم۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ جب انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوش آمدی اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ سر پر رضائی لپیٹنے کے ساتھ ٹائٹس پہن کر عجیب سا بدنما جانور مت بنے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ اشفاق احمد۔ پسندیدگی اور محبتوں کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ کی نہیں، جذبوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ میں اتنی کشش ہوتی ہے وہ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اشفاق احمد۔ انسان کی زندگی میں وہ رشتے بہت جلد اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں جو اس کا ذہنی سکون تباہ کرنے کا باعث بنے۔ دلوں میں زندہ رہتے ہیں تو بس وہی لوگ جو اس افراتفری سے بھرپور زندگی میں سے چند لمحے نکال کر آپ کی نظروں کو سمجھ لیں، آپ کی تکالیف جاننے کی کوشش کریں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ فریب ہے ہر وہ رشتہ جو اپنے لیے آپ کا ہر وقت میسر رہنا مانگے اور آپ کے لیے ہمیشہ غیر حاضر رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ کی ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں اور نکتہ چینی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش ترک کر دینی چاہیے۔ خود سے باتیں کرنا۔ نمبر 1، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن
ملتی ہے۔ پھلوں کے فوائد۔ مختلف پھلوں کے منفرد فوائد۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا، امرود قبض ہونے نہیں دیتا، کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا، انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا، آم یادداشت کھونے نہیں دیتا، آڑو دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا، اور اناناس کینسر نہیں ہونے دیتا۔ خوشی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت، ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔